سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے. اللہ نے اپنے صحابہ کو 100 نمبر دیا ہے, پورے کے پورے نمبر دیا ہے. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون کہ سب سے پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر صحابی اور انصاری صحابی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابی سے خوش ہوا ہے. اللہ تمام صحابہ کو معاف کیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہے اور تمام صحابہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں غلط بولنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں حضرت علی کے بارے میں کچھ بولنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں شک کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں شک کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں میرے بھائیوں آج صحابہ کو گالی دے جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کبھی منع فرمایا تھا وہ لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا. میرے صحابہ تو وہ ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر اگر تم سونا خرچ کرنا چاہو تو میرے صحابہ کے مقام مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو. صحابہ کا یہ مرتبہ ہے. سبيل الدموع سبيل مريح اور سنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سماعت کو قبول فرمائے اور حاضری کو بھی قبول فرمائے. اس سے قبل 10ویں پارے کے اندر 2 اہم چیزیں چھوٹی تھی. پہلے ہم اس پر غور کر لیتے ہیں. وقت کی قلت کی وجہ سے پوری بات ہو نہیں پا رہی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں نے کل بتایا تھا کہ اہم آیت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہے, اس لیے میں نے وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو چھوڑا تھا. آج پہلے اس کی تفصیل سے دیکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, اے نبی آپ بتا دیجئے کہ اگر تم کو اپنے باپ سے محبت ہے, کس سے؟ باپ سے. وہ ابناؤکم اور اپنے بیٹوں سے محبت ہے, اپنی اولاد سے محبت ہے. وہ اخوانکم اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو. وہ ازواجکم اور اگر تم کو اپنے بیویوں سے محبت ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو جو گنا رہا ہے ترتیب وار سے ہر کسی کو بھی محبت ہوتی ہے. کون ہے جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا ہے؟ ہاں آج کے اس دور میں کچھ نکمے ہیں جو اپنے باپ سے دنیا میں گھر سے باہر تمام لوگوں سے مسکرا کے ملیں گے, لیکن جب گھر میں داخل ہوں گے باپ بیٹھا ہوا ہے چپکے سے چلے جائیں گے. کچھ ایسے ہیں, لیکن سب کو اس کھیتی میں ڈالنا مناسب نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں. اور بیٹوں سے بھی بڑی محبت ہے, اولاد سے کس کو محبت نہیں ہے؟ بھائیوں سے, بیویوں سے. وہ عشیرتکم اور خاندان سے اگر محبت کرتے ہو. وہ اموال اقترفتموها اور اگر تم کو اپنے اس مال سے محبت ہے جس کو تم جمع کر کے رکھے ہو, جس مال کو آپ جمع کیے ہو اس مال سے اگر تم کو محبت ہو. جائزہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ بیوی کی محبت میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو ہم پامال کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں اولاد کی محبت میں ہم اللہ اس کے رسول کو چھوڑے بیٹھے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں بھائیوں کی محبت میں, کہیں ایسا تو نہیں باپ کی محبت میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو ہم الگ کر دیے ہیں. ہر انسان کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. آئیے اس آیت میں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم, اے نبی آپ اعلان کر دیجیے, آپ لوگوں کو بتا دیجیے کہ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو, اگر تم کو اپنے والد سے محبت ہے. کون ہے جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا. اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ جب مدینہ کے اندر عزت والے داخل ہوں گے, یقولون رجعنا الی المدینہ, جب مدینہ کے اندر عزت والے داخل ہوں گے تو ذلت والے کو باہر نکال دیں گے. اس نے عبداللہ بن ابی نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والا کہا, برا بھلا کہا. لیکن اسی عبداللہ بن ابی کا بیٹا مسلمان تھا, اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا تھا. اللہ کے نبی کے بارے میں یہ جملہ سنتا ہے کہ میرے باپ نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے.
مدینہ کی سرحد بجا کر عبداللہ بن ابی کا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کے راستے کو روکتا ہے. جب باپ مدینہ کے سرحد پر پہنچتا ہے تو عبداللہ بن ابی تلوار لے کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں تم کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. میں سنا ہوں کہ میرے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم برا بھلا کہتے ہو. میں تم کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ اللہ کے نبی خود اجازت نہ دے دیں. اللہ کے نبی آتے ہیں, اللہ کے نبی سے صاحب رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے والد صاحب نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے, میں ان کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا, ان کی گردن کو جدا دوں گا. کیا باپ سے محبت نہیں تھی؟ محبت تھی, لیکن اگر نبی کی محبت آ گئی تو باپ کو بھی مارنے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی نے کہا جانے دو. اس کے بعد صاحب رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر میرے باپ کی گستاخی کی وجہ سے کبھی ان کو قتل کرنے کا موقع آئے, آپ کسی اور کو اجازت مت دینا, مجھے اجازت دینا, میں اپنے باپ کو خود قتل کروں گا. کیا اس بیٹے کو اپنے باپ سے محبت نہیں تھی؟ لیکن اللہ کے نبی کی جو محبت آ گئی تو باپ کی محبت کو قربان کر دیا. جاؤ, ایسے باپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو نبی کی محبت اور اللہ کی محبت کے آگے کچھ نہ سمجھتا ہو. تو صحابہ کو بھی اپنے باپ سے محبت تھی. وہ ابناؤکم, اللہ کے نبی کہتے ہیں, اللہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اپنے بیٹوں سے محبت ہے, کون ہے جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا ہے؟ آج اپنی اولاد کی محبت کے خاطر, اپنے بچوں کے فیوچر کے خاطر آدمی انسان حرام کاروبار بھی کرتا ہے. اپنے بچوں کے فیوچر کے خاطر, اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے حرام کاروبار تک وہ انسان چلا جاتا ہے. کس کو اپنے اولاد سے محبت نہیں ہے؟ غزوہ بدر کا واقعہ اٹھاؤ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور آپ کا بیٹا عبد الرحمن جو بھی کافر ہے, اسلام نہیں لایا ہے, وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے. اور جنگ کے دوران کئی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن کے تلوار کے نیچے آئے, کئی مرتبہ آئے, لیکن عبد الرحمن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے, کافر تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, اپنے باپ کو کئی مرتبہ ان کے سامنے تلوار کے نیچے آئے ابوبکر, لیکن ان کو نہیں مارا. اسلام لانے کے بعد جب وہی عبد الرحمن اسلام لے آتی ہے, ایک دن باپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے باپ سے کہتے ہیں والد محترم کیا آپ کو پتا ہے غزوہ بدر کو یاد کرو, آپ کئی مرتبہ میرے تلوار کے نیچے آئے تھے, آپ کی گردن میرے تلوار کے نیچے آئی تھی, لیکن میں اپنا باپ سمجھ کر, اپنا والد سمجھ کر آپ کو قتل نہیں کیا تھا. میرے بھائی عبد الرحمن کا جو ہے ابوبکر کا جملہ سنیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے, اگر تو ایک مرتبہ, صرف ایک مرتبہ میرے تلوار کے نیچے آیا ہوتا, تیری گردن میرے تلوار کے نیچے ایک مرتبہ آئی ہوتی تو میں تجھے فوراً وہی قتل کر دیتا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں باپ بیٹے کی حیثیت سے نہیں لڑ رہا تھا, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام, میں اللہ کے نبی کی طرف سے میں جنگ میں گیا تھا اور وہاں باپ بیٹے کی کوئی رشتہ نہیں تھا. اگر ایک مرتبہ تو آیا ہوتا تجھے میں قتل کر دیتا. کیا عبد الرحمن کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی؟ محبت تھی, لیکن نبی کی محبت ایک طرف ہے, نبی کی محبت سب سے آگے ہے, بیٹے کی محبت بعد میں, پہلے نبی کی محبت. اس کے بعد وہ اخوانکم, اللہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ نبی آپ کہیے کہ اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو, کس کو اپنے بھائی سے محبت نہیں ہے؟ یہ اور بات ہے کہ آج کے اس دور میں صرف اور صرف بھائیوں کے درمیان مقدمہ چل رہا ہے. کھیت کو لے کر, زمین و جائیداد کو لے کر یہ مسئلہ الگ ہے, لیکن مجال کیا ہے کہ شادی سے پہلے, عورت کے آنے سے پہلے کوئی کسی بھائی کو بول کر دکھا دے, مار کر دکھا دے, بھائی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کس کو اپنے بھائی سے محبت نہیں ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی جنگ بدر میں قید ہوتا ہے, لوگوں نے ان کو قیدی بنایا. مصعب بن عمیر کو جب پتا چلتا ہے کہ میرے بھائی کو قید کیا گیا ہے, میرا بھائی قیدی ہے, جب آتے دیکھتے کہ کچھ لوگ میرے بھائی کو پکڑے ہوئے, مصعب بن عمیر کا بھائی سوچتا ہے کہ میرا بھائی آ گیا ہے, اب مجھے چھڑوائے گا, میری طرف سے میری مدد کرے گا. لیکن مصعب بن عمیر کہتے ہیں او میرے بھائیوں, جو لوگ پکڑے ہوئے تھے ان لوگوں سے مصعب بن عمیر کہتے ہیں او میرے بھائیوں, اس نوجوان کو تیزی کے ساتھ, سختی کے ساتھ جکڑ دو, پکڑ لو, اس نوجوان کو چھوڑنا نہیں ہے. اپنے سگے بھائی
کے بارے میں کہہ رہے ہیں او میرے بھائیوں اس نوجوان کو سختی کے ساتھ پکڑ لو. کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ ہے مدینہ کا سب سے مالدار آدمی ہے, اس کی ماں پیسے والی ہے, بہت پیسہ ملے گا. جب یہ بات مصعب بن عمیر کا بھائی سنتا ہے تو کہتا ہے او میرے بھائی, او میرے خون کے رشتے, تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تو تم سے امید لگایا تھا کہ تم آؤ گے, مجھے چھڑاؤ گے, میری مدد کرو گے, لیکن یہ معاملہ تو الٹا نظر آ رہا ہے, یہاں معاملہ تو الٹا نظر آ رہا ہے. میرے بھائی تم میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو میرے خون کے رشتے ہو. مصعب بن عمیر نے کہا اب خون کا رشتہ نہیں بچا ہے, اب خون کا رشتہ نہیں بچا ہے, کوئی رشتہ باقی نہیں ہے, کیونکہ میرے بھائی تو یہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں, جو آپ کو جکڑے ہوئے ہیں, جو آپ کو قیدی بنا کر رکھے ہوئے ہیں, میرے بھائی تو یہ لوگ ہیں. کیا مصعب بن عمیر کو اپنے بھائی سے محبت نہیں تھی؟ محبت تھی, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت الگ ہے. اگر نبی کی محبت آ جائے, گھر خاندان رشتے ناطے تعلقات سب کو چھوڑنا پڑے گا. یہ نبی کی محبت ہے. اگر کوئی آدمی نبی کی محبت میں ذرہ برابر کمی کرتا ہے, اپنے بیوی سے اگر ہلکا سا محبت آگے کر دیا, گویا کہ وہ نبی سے مکمل محبت نہیں کر رہا, وہ ایمان والا نہیں ہے. آگے اللہ نے بیویوں کا بھی ذکر کیا ہے, وہ ازواجکم, اگر تم کو اپنے بیویوں سے محبت ہے. کون انسان ہے جس کو اپنے بیوی سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ شادی ہوتی ہے, اس شادی کے درمیان اللہ آسمان سے محبت ڈال دیتا ہے. ہر کسی کو اپنے بیوی کو چھوڑنے کا من نہیں کرتا ہے. وہ بیوی جو ابھی انجان ہوتی ہے, شادی کے بعد نکاح کے بعد بیوی نہیں چاہتی کہ میرا شوہر میری نظروں کے سامنے سے نہ ہٹ جائے, شوہر نہیں چاہتا کہ میری بیوی میکے میں میرے بغیر رہے. ہر کسی کو بیوی کے ساتھ رہنا ہے. لیکن میرے بھائیوں جب یہ بیوی اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کرے, آج تو سالگرہ منا رہا مسلمان, بیوی سے بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے, شوہر آپ کو ٹائم یاد ہے, تاریخ یاد ہے, سالگرہ ہے آج منانا ہے. بھائی منع کر سکتے ہو, آپ بتا سکتے ہو, اسلام میں جائز نہیں ہے, اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سالگرہ کو مناؤ. آپ کی بیوی آپ سے کپڑے مانگ رہی ہے, آپ کپڑے دلوائیے. اگر شریعت کے خلاف کوئی کسی کپڑے پر وہ ہاتھ اور انگلی رکھ رہی ہے, آپ منع کیجیے. ہاں گھر کے اندر پہننا ہو اسلام اجازت دیتا ہے, لیکن گھر سے باہر جس کپڑے کو پہن کر نکلنا ہے اس کپڑے کی اجازت اسلام شریعت نہیں دیتا کہ آپ شریعت کے خلاف کوئی کپڑا استعمال کریں. آپ کی بیوی ہے, آپ محبت کرتے ہیں, آپ کپڑے دلوائیے. آج تو برقع جو نکلا ہے, عورتوں کو برقع کپڑے کم چاہیے, برقع ایک سے ایک چاہیے, نقاب ان کو اسٹینڈرڈ چاہیے. اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے آپ دلوائیے, لیکن شریعت کے خلاف ہے تو آپ اپنی بیوی کو منع کیجیے. کس کو بیوی سے محبت نہیں ہے؟ اس نوجوان کو یاد کرو, ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, شادی کی پہلی رات ہے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی آج شادی ہوئی ہے, رات میں اپنے بیوی کے ساتھ ہم بسترے کرتے ہیں, نبی کا اعلان ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے. یہ جملہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جاتا ہے. فوراً کہتے ہیں میرے بیوی, میرے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آ چکا ہے, مجھے ابھی نکلنا ہے, میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں. بیوی سے ہم بستری کیے ہوئے ہیں, غسل جنابت بھی نہیں کر رہے ہیں, ابھی آپ غسل بھی نہیں کیے ہوئے ہیں. بیوی نے کہا میرے شوہر, کیونکہ بیوی کو پتا تھا کہ منع کروں گی تب بھی نہیں مانیں گے, بیوی نے کہا اے میرے شوہر کم سے کم غسل تو کر لیجئے, غسل جنابت تو آپ پر فرض ہو چکا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری بیوی میدان جنگ میں جانے کے لیے طہارت کی کوئی شرط نہیں ہے, اگر میں وہاں سے لوٹا جہاد سے اگر واپس آیا تو میں غسل کر لوں گا. یہ کہہ کر اپنے بیوی سے نکل جاتے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. جب ہو گئی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کے لاشوں کو اکٹھا کرنے لگے تو ان شہیدوں میں اس نوجوان کی لاش بھی ملتی ہے جو ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی, جس کو دنیا حنظلہ کے نام سے جانتی ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. نئی نئی شادی ہوئی تھی, بیوی بیوہ ہو رہی ہے. وہ شوہر اس بیوی کے کلیجے سے پوچھئے جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کا شوہر جنگ میں شہید کر دیا گیا ہو. اللہ کے نبی کہتے ہیں او میرے فرشتوں, میں حنظلہ کو دیکھ رہا, او میرے صحابہ میں حنظلہ کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے کو غسل دے رہے ہیں. یہ نبی سے محبت تھی. بیوی کی محبت الگ جگہ ہے, اگر نبی کی محبت, نبی کا حکم آ جائے تو بیوی کو بھی چھوڑنا پڑے گا.
جس بیوی آپ کے ساتھ پوری زندگی رہنے والی ہے، نبی کا ایک حکم آیا، صحابہ کرام نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر جنگ کی طرف چلے گئے۔ تو اگر کسی کو بیوی سے محبت ہے تو اللہ اس کے رسول سے کم محبت ہونی چاہیے۔ محبت کیجئے لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت کم ہو۔ وعشیرتکم، کس کو اپنے خاندان سے محبت نہیں ہے؟ ہر کوئی اپنے خاندان سے بڑی محبت کرتا ہے، مجال کیا کسی کے خاندان کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے؟ کوئی آدمی کسی کے خاندان کے بارے میں برا بھلا کہے، فوراً لڑائیاں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو خاندان کے تعلق سے بھی اللہ نے کہا کہ اگر خاندان سے بھی محبت کرتے ہو تو اس محبت کو اللہ اس کے رسول سے کم رکھنا۔ وہ اموال اقترفتموها، اور اس مال کو جس کو تم اکٹھا کیے ہوئے ہو۔ صحابہ اپنے مال کو، اللہ کے نبی کا ایک حکم آتا تھا، سارے مال کو ختم، نبی کا راستہ پکڑ لیتے تھے، نبی کا ساتھ پکڑ لیتے تھے۔ صہیب رومی کو دیکھو، مکہ کے اندر داخل ہوئے، ایک غلام ہے، یہ غلام کی حیثیت سے مکہ کے اندر آئے ہوئے ہیں، محنت کرتے، مزدوری کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، ان کے پاس کافی دولت ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے، مکہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ صہیب رومی اپنے نبی کے بغیر نہیں رہ پا رہے ہیں، آپ کی محبت آپ کو ستا رہی ہے، اللہ کے نبی کی محبت صہیب رومی کو ستا رہی ہے۔ مکہ کے اندر وہ نبی کے بغیر نہیں رہ پا رہے، اب مکہ کے اندر وہ پلان کرنے لگتے ہیں کہ اب مجھے مدینہ جانا ہے، اب مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، مجھے نبی کے پاس جانا ہے۔ سارے سامان کو اکٹھا کرتے ہیں، پورے پیسے کو اکٹھا کرتے ہیں، پورے دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ اپنے دولت کو لے کر جب مدینہ جانے لگتے ہیں تو وہی مکہ کے کافر، وہی مکہ کے سردار صہیب رومی کے نکیل کو، ان کے اونٹ کو روکتے ہیں، ان کا راستہ روکتے ہیں اور کہتے ہیں اے صہیب رومی، بہت ہوشیار تم نکلے ہو، مکہ کے اندر آئے تھے، ایک غلام تھے، تم نے پورا دولت مکہ کے اندر کمایا، پورا پیسہ مکہ کے اندر کمایا، اور اب تم مدینہ جا رہے ہو، مکہ کا پورا دولت لے کر تم مدینہ جا رہے ہو، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تم مدینہ جانا چاہتے ہو تو سارے مال کو یہیں رکھ دو، خالی ہاتھ آئے سے خالی ہاتھ جاؤ، قربان جاؤ صحابی رسول پر۔ پوری دولت، پوری زندگی کمائی ہوئی دولت کافروں کے ہاتھ میں دیا، اور جس کپڑے میں آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ نبی کے پاس مدینہ چلے گئے۔ صبح فجر کی نماز اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں، اب پیچھے صہیب رومی ہے، سلام پھیرتے ہیں، اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کرتے ہیں، دیکھتے صہیب رومی آئے ہوئے ہیں، آپ صہیب رومی سے گلے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں صہیب رومی، مجھے اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ تم ایک سودا جو کیے ہو، فائدے کا سودا کیے، پوری مال مکہ کے اندر پوری زندگی کمائی کافروں کو دے کر آئے ہو، تم نے بہت نفع کا سودا کیا ہے۔ کیا نبی ان کو اپنے مال سے محبت نہیں تھی؟ مال سے محبت تھی، مال سے محبت تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں تھی۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول، پھر مال۔ اس کے بعد وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تجارت، آدھی تجارت کس کو نہیں محبت ہے؟ گھر میں ٹینشن سے اس کو نیند نہیں آتی ہے، اگر ایک دن پیسہ نہ کمائے، تھوڑا کم کمائے، اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ کس کو اپنی تجارت سے محبت نہیں ہے؟ لیکن یہ تجارت نبی کی محبت فوقیت نہ کری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، مدینہ کے اندر سوکھا پڑتا ہے، سارے مسلمان پریشان ہیں، اور شام سے لدا ہوا اونٹوں پر لدا ہوا غلہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ تمام لوگ، شام کے بڑے بڑے تاجر، مدینہ کے بڑے بڑے تاجر موجود ہیں اور بولی لگا رہے ہیں، اے عثمان تم اپنے مال کو کتنے میں بیچو گے؟ عثمان غنی کہتے ہیں تم دینا کتنا چاہتے ہو؟ کہا اگر تم 10 میں لائے ہو تو ہم 12 دیں گے۔ کہا عثمان غنی نے کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا، خریدنے والوں نے کہا کیا عثمان ہم تم کو 15 دیں گے؟ عثمان غنی کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا ہم آپ کو 18 دیں گے، عثمان غنی کہتے ہیں اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے۔ بھاؤ لگانے والوں نے ڈبل کا بھاؤ لگا دیا کہ ہم آپ کے مال کا آدھا دیں گے۔ عثمان غنی کہتے ہیں مجھے جو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ سارے تاجر پریشان ہیں کہ ملک کے سب سے بڑے بڑے تاجر، شام کے سب سے بڑے بڑے تاجر ہم ہیں، تو ان کو اس سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ عثمان غنی سے پوچھتے ہیں کیا ہے عثمان غنی، تمہارے اس
مال کا تم کو ڈبل سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ ہم سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ اس کا چہرہ تو دکھاؤ۔ عثمان غنی کہتے ہیں لوگوں سنو، میرا اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو 10 گنا دے گا، اور 10 سے بڑھا کر 700 گنا سے زیادہ دے گا۔ اور لوگوں میں یہ اونٹوں سے لدا ہوا غلہ مدینہ کے تمام غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں اللہ کے راستے میں۔ کیا ان کو اپنی تجارت سے محبت نہیں تھی؟ لیکن نبی کی امتی، نبی کے ساتھ رہنے والے بھوکے مر رہے، قحط سالی ہے، اور ان کو پتا کہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے، ساری دولت کو، سارے مال کو مدینہ کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ نبی سے محبت تھی، تجارت سے بھی محبت تھی لیکن کم، نبی سے زیادہ تھی۔ اور اگر آپ کو اپنے مکان سے، جن مکان میں ہم رہتے ہیں، کس کو اپنے مکان سے؟ آدمی جب پیسہ کماتا ہے نا، شادی کے بعد اور شادی سے پہلے دونوں اصول ہیں کہ اس کو گھر چاہیے، اچھے سے اچھا گھر۔ ہر کسی کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، کمانا شروع کرتا ہے اس کو اچھا سے اچھا گھر بنوانا ہے۔ اگر ان 8 چیزوں سے آپ کو محبت ہے، اور ہے بھی، لیکن اللہ اس کے رسول سے اگر آپ نے محبت کو بڑھا دیا ان کو، تو یاد رکھو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کے ساتھ، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی دوران حضرت عمر کہتے ہیں اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، صرف اپنے جان سے، اس کے بعد اگر کائنات کے اندر کوئی ہے تو آپ ہے، جان کے علاوہ، اپنی روح کے علاوہ سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سنتے ہیں، کہتے اے عمر واللہ والذی نفس بیدی، اللہ کی قسم اے عمر تم مکمل ایمان والے ابھی نہیں ہوئی، ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ مکمل ایمان والے وہ ہیں جب تک کہ میں ان کے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ دنیا کے اندر ایمان والے ہیں، آپ ایمان قبول کیے ہیں، آپ اسلام لائے ہیں، تو آپ سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کریں گے، اور اگر یہ محبت نہیں ہے تو آپ اپنے ایمان کا خیر بنائیے، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ یہ تھی ایمان کے تعلق سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے پوری بات۔ ایک انسان کو زندگی میں اگر مسلمان ہو، اسلام قبول کیے ہو، تو سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے ہو۔ ہر آدمی آج کے بعد اپنا اپنا جائزہ لے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیوی کے محبت میں، کہیں ایسا تو نہیں اولاد کی محبت میں، کہیں ایسا تو نہیں خاندان کی محبت میں، کہیں ایسا تو نہیں باپ دادا کی محبت میں، کہیں ایسا تو نہیں مکان کی محبت میں، کہیں ایسا تو نہیں اپنی دولت کی محبت میں۔ نبی اور اللہ کی محبت کو ہم نے نیچے رکھ دیا۔ ہر آدمی جا کر سوچے، یاد رکھے یہ 8 چیزوں جو اللہ نے گرائی ہے ترتیب وار سے، ہر آدمی کو ان سے، اللہ اس کے رسول سے کم محبت، اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اپنے سامان سے محبت کیجیے، اپنی دولت سے محبت کیجیے، لیکن کم کیجیے، اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور اہم آیت چھوٹ گئی تھی کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو یہودی تھے وہ عزیر کو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہہ رہے تھے، اور جو نصرانی تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک قولہم بافواہہم، کہ یہ تو ان کی زبان کی بات ہے، ان کے منہوں کی بات ہے، یہ جو بات کہتے ہیں بس منہ سے کہتے ہیں اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے یہودیوں کے ایک طرز جو عمل ان کا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے عالموں کو رب بنا لیا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میں قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو، درویشوں کو، اپنے عالموں کو، اپنے پادریوں کو رب بنا لیا تھا، لیکن اللہ کے نبی ان لوگوں نے کیا ان کی عبادت کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ اللہ کے نبی ان لوگوں نے اپنے عالموں کی عبادت تو نہیں کی تھی، پھر ان کو رب کیوں کہا گیا کہ ان لوگوں نے رب بنایا؟
اللہ کے نبی نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی تھی، بالکل صحیح ہے، لیکن ان لوگوں نے جس چیز کو حلال کیا تھا، موبائل حلال ہے، آنکھ بند کر کے ان کے جو ماننے والے تھے یہودی کے علماء نے کہہ دیا کہ موبائل حلال ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ مت سمجھیں کہ حرام ہے، مثال دے رہا ہوں، ان لوگوں نے اگر کہہ دیا کہ موبائل حلال ہے تو یہ لوگ حلال سمجھ لیے۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ نہیں، کچھ نہیں سننا ہے، میرے علماء نے حلال کہہ دیا، ہم حلال سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے علماء نے کہہ دیا کہ موبائل حرام ہے تو وہ حلال سمجھ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی وجہ ہے، کیونکہ حلال اور حرام کا اتھارٹی صرف اللہ کو ہے، اللہ صرف کہہ سکتا ہے یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور ان لوگوں نے، ان کے علماء نے کہا تھا کہ یہ چیز حلال ہے تو ان لوگوں نے حلال سمجھ لیا، اس پر عمل کیا۔ آج کے اس دور میں بھی ایسے مقلد، اندھے مقلد بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو تانا دیا جا رہا ہے، گالی دی جا رہی ہے کہ تم لوگ بھائی غیر مقلد ہو، کسی امام کو مانتے نہیں ہو۔ ہم تو اس امام کو مانتے ہیں کہ جس امام کی بات تمہارے اماموں نے مانی ہے۔ ہم امام الحرمین، امام القبلتین، اس کی بات مانتے ہیں، جو اماموں کا امام ہے، ہم اس امام کی بات مانتے ہیں۔ ہاں، اگر تمہارے اماموں کی، ہم کسی امام کو غلط بھی نہیں کہتے ہیں، ہم کسی امام کو گالی بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہمارا تو یہ اصول ہے کہ اگر آپ کے امام کی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہی ہے تو اس امام کی بات کو ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ اس امام کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کھا رہی ہے۔ لیکن ہاں، اگر اس امام کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میچ نہیں کھاتی ہے تو ہم اس امام کو گالی بھی نہیں دیتے ہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ لیکن آج ہمیں گالی دیا جا رہا ہے کہ اہل حدیث مقلد نہیں ہے، یہ تو غیر مقلد ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کسی علماء کی بات کو لے کر بیٹھتے نہیں ہیں کہ پتھر کی لکیر ہے، ہم اس کو سرچ کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ میرے نبی کے خلاف یہ بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ صحابہ کے خلاف یہ بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں سلف صالحین کے خلاف یہ بات ہے۔ تو ہم کسی عالم کی بات کو آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف معاملے کو لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو بات سورہ توبہ کے اندر فرمائی۔ اس کے بعد ہم 11ویں پارے کے اندر آتے ہیں۔ سب سے 11ویں پارے کے اندر سب سے اہم بات صحابہ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور صحابہ کو بھی گالی دیا جا رہا ہے۔ پتہ ہے جب محرم کا مہینہ آتا ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیا جا رہا ہے۔ حضرت علی کے درمیان، معاویہ کے درمیان کیا ہوا، اس کو لے کر لوگ 10 دن تک پروگرام کرتے ہیں، باقاعدہ گالیاں سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی رسالت کے بارے میں، حضرت ابوبکر کے، ان کو بھی گالی دی جا رہی ہے، ان کو ان کے خلافت کے بارے میں بھی شک کیا جا رہا ہے۔ عثمان غنی کو، حضرت علی کو، خلفائے اربعہ کو، نہ جانے کتنے صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے، اور ان کے خلافت کے بارے میں شک بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اگر آپ اس آیت کو سمجھ لیں، یہ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے اپنے صحابہ کو 100 نمبر دیا ہے، پورے کے پورے نمبر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون، کہ سب سے پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر صحابی اور انصاری صحابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابی سے خوش ہوا ہے، اللہ تمام صحابہ کو معاف کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہے اور تمام صحابہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں غلط بولنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں حضرت علی کے بارے میں کچھ بولنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں شک کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں شک کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ آج صحابہ کو گالی دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی منع فرمایا تھا او لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ تو وہ ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر اگر تم سونا خرچ کرنا چاہو تو میرے صحابہ کے مقام مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ صحابہ کا یہ مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کو معاف کیا ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے، اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ یہ جنتی ہے، کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تمام صحابہ سے اللہ نے کسی ایک صحابہ کو منقطع نہیں کیا ہے، استثناء نہیں کیا ہے۔ تمام صحابہ کے بارے میں کہا کہ سب کے سب اللہ رب العالمین سے راضی ہے، اور سب کے سب یہ اللہ سے راضی ہے۔ اور اللہ آگے وعدہ بھی کر رہا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تجری تحت الانہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ کو جنت کا وعدہ ہے کہ ہم تم کو جنت دیں گے۔ تو ہم بھائی ان صحابہ کے بارے میں کیوں غلط رکھیں؟
ہو سکتا ہے ان سے کوئی جو غلطی ہوئی ہو ہم اس غلطی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. صحابہ کا مقام ہم ان کے پیروں کے ایڑی کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اگر صحابہ کے پیر میں جو دھول لگی ہوئی ہے اس مقام تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم صحابہ کو گالی دیں, صحابہ کو برا بھلا کہیں. نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو صحابہ کے بارے میں غلط جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں اور غلط باتیں بولتے ہیں. اس کے بعد ایسی مسجد کا ذکر ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا تھا. مسجد بھی مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا تھا. وہ مسجد جس کو ہم مسجد ضرار کے نام سے جانتے ہیں, نقصان دینے والا مسجد. یہ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو ایک عیسائی منافق تھا وہ, جس کا نام ابو عامر تھا. ابو عامر اس کی جو نیکیاں تھی سماج کے اندر چرچا تھا. بہت نیک اور پرہیزگار تھا لیکن منافق تھا اور اس کی شہرت نیکی کے تعلق سے بڑی ہوئی تھی. اور جو وہاں کے لوگ تھے مدینہ کے اندر جو لوگ تھے یہ لوگ اس کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے. کس کو؟ ابو عامر کو. لیکن اللہ کے نبی جب مدینہ آتے ہیں تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنا لیا. کس کو؟ مدینہ جب اللہ کے نبی آئے اس سے پہلے ابو عامر جو پرہیزگار تھا جس کی شہرت بہت تھی کہ بہت نیک انسان ہے, اس کو لوگ اپنا امیر بنانا چاہتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی مدینہ آتے ہیں تو تمام صحابہ مل کر اللہ کے نبی کو اپنا سردار مان لیتے ہیں. جب اللہ کے نبی کو یہ لوگ سردار مان لیتے ہیں, صحابہ کرام جب اللہ کے نبی کو اپنا سردار مانتے ہیں تو یہ جو ابو عامر تھا, عیسائی تھا, منافق تھا, اس کو حسد ہوا. اس نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے بنیں گے اور مسلمانوں کو تکلیف دیں گے. اب یہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ کرنا, مسلمانوں کو لڑانا, یہ سب کام شروع کیا. اور یہی وہ شخص ہے غزوہ احد میں سے گدھے کھودے گڑھے. اللہ کے نبی اسی کے کھودے ہوئے گڑھے میں سے کافروں کی طرف سے یہ لڑ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص ابو عامر کے کھودے ہوئے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گرتے ہیں اور آپ کی دانت شہید ہو جاتی. اسی آدمی نے گڑھا کھودا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے دانت شہید ہوتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یہ ابو عامر مدینہ چھوڑ کر بھاگ کر کہاں جاتا ہے؟ روم کے اندر جاتا ہے اور وہاں کے بادشاہ کے ساتھ ملتا ہے, اس سے دوستی کرتا ہے اور وہاں مل کر یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پلاننگ کرتا ہے کہ دیکھو میں اب روم میں رہوں گا لیکن وہاں تم لوگوں کو کیا کرنا ہے, مدینہ کے اندر صرف ایک مسجد ہے قباء جو دور ہے, اب وہاں ایک مسجد بناؤ, مدینہ کے قریب ایک مسجد بناؤ اور وہاں مسجد میں ہم لوگ اپنے خفیہ چال کی میٹنگ کریں گے. اسی مسجد کو جو بنانے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے, اپنی پلاننگ اپنا مشورہ اسی میں آ کر کریں گے. اور جب میں کبھی آؤں گا, چونکہ یہ بھاگا ہوا تھا مدینہ سے, اس کو ڈر تھا کہ میں جاؤں گا تو مجھے قتل کر دیں گے, تو اس نے سوچا کہ اسی مسجد میں ہم اپنی خفیہ چال چلیں گے, میٹنگ کریں گے, مشورہ کریں گے اور اسی مسجد کے اندر جب میں کبھی وہاں روم سے آؤں گا تو اسی مسجد میں ٹھہروں گا. کہا اس کو کوئی اور جگہ نہیں ملے گی, اسی مسجد میں ٹھہروں گا. یہ ساری چال یہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے. مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد ضرار. جب مسجد بنا دی گئی تو وہاں کے لوگوں نے اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 رکعت اس مسجد میں نماز پڑھ لیجیے. اب اللہ کے نبی اگر نماز پڑھ لیتے تو مسجد کی اہمیت بڑھ جاتی. بھائی اللہ کے نبی نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے, اس کی اتھارٹی, اس کی اہمیت بڑھ جاتی. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے, ابھی میں غزوہ تبوک کے جنگ میں جانے کے لیے مصروف ہوں, وہاں سے لوٹوں گا پھر پڑھ دوں گا. کیا حکمت تھی. چاہتے تو اللہ کے نبی کے پاس 2 رکعت پڑھنے کا وقت نہیں تھا, پڑھ سکتے تھے, لیکن یہ تو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کا کرم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذہن میں بات ڈالی. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں غزوہ تبوک میں لوٹنے کے بعد آ کے پڑھ دوں گا, کوئی بڑی کی بات نہیں ہے. اب ان منافقوں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی مسجد بنائی گئی اس لیے کہ مدینہ کے اندر جو کمزور صحابی ہیں, جو کمزور لوگ ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, بیمار لوگ ہیں, قباء کی مسجد دور ہے تو اسی قریب کی مسجد میں پڑھ لیں گے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں آتا ہوں اس کے بعد پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی جب غزوہ تبوک سے لوٹنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اے نبی
ان لوگوں نے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، کافروں نے ایک مسجد بنائی ہے جس کا ان لوگوں نے نام رکھا ضرار، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ مومنوں کے درمیان اختلاف کرانا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ جو ہیں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس میں کبھی نماز نہیں پڑھیں گے، آپ ٹھہریں گے نہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ خبر اللہ کے نبی کو پہنچتی ہے کہ یہ مسجد ضرار جو ہے مسلمانوں کو تکلیف کے لیے بنائی گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کو آرڈر دے کہ مسجد گرا کر گرا دو، مسجد ڈھا دیجیے، گرا دی گئی۔ پتہ یہ چلا، یہ تو مسجد کی بات ہے کہ جس مسجد میں یہ پلاننگ ہو، خفیہ چالیں چل رہی ہو، کسی کے خلاف مسلمانوں کو برباد کرنے کی چالیں چل رہی ہو، یہ تو مسجد کی بات ہے۔ لیکن جس گھر میں یہ منافقہ چال ہو، کیا اس گھر کا ماحول صحیح ہو سکتا ہے؟ جس گھر میں بچہ نمازی نہ ہو، ماں نمازی نہ ہو، باپ نمازی نہ ہو، کیا اس گھر کے اندر برکت آ سکتی ہے؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اس میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، جس گھر میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اس گھر میں آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ ابھی IPL کا مہینہ شروع ہونے والا، تراویح چھوڑ کر ہمارے نمازی جو ہے، ہمارے نوجوان جو ہے نماز چھوڑ کر، تراویح چھوڑ کر وہ IPL کے میچ دیکھیں گے۔ کیا ایسے گھروں میں اللہ کی برکت آئے گی؟ نہیں میرے بھائیو۔ تو یہ واقعہ مسجد ضرار بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ تو مسجد کا معاملہ تھا کہ منافق وہ لوگ مسجد میں آ کر چال چلیں گے اور مسجد میں آ کر مسلمانوں کے خلاف بات کریں گے۔ تو یہ بتاؤ، کیا مسجد کو چھوڑیے جن گھروں میں یہ حالات ہوتے ہو کہ منافق لوگ رہتے ہو، جن گھروں میں نماز پڑھنے والے نہ ہو، باپ بے نمازی، ماں بے نمازی، بھائی بے نمازی، بہن بے نمازی، کیا اللہ کے گھر میں ایسی برکت آئے گی؟ ایسے گھروں کو بھی جلا دینا چاہیے۔ اور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافقوں کے اوپر سب سے گہری نماز، سب سے بھاری نماز یہی تھی، عصر اور عشاء کی نماز۔ میرا دل ارادہ تو کرتا تھا کہ میں جاؤں ان کے گھروں کو جلا دوں، لیکن بوڑھے، عورتیں اور بچے بھی رہتے ہوں گے، اس لیے میرے بھائیوں اپنے گھروں کے ماحول کو بھی صحیح کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آیت میں، اس بارے میں ایک اور اہم چیز تھی، کعب بن مالک کا واقعہ کہ غزوہ تبوک میں جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا سب لوگ جنگ میں چلو، لیکن کئی صحابہ ایسے تھے، لیکن کچھ صحابہ نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ وہ جو ہے منافق نے آ کر جو ہے کچھ چالیں چلی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانہ مارا، بچ گئے، لیکن 3 صحابہ ایسے تھے انہوں نے بہانہ نہیں مارا۔ سچائی اس واقعے کو ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ، لمبی واقعہ بخاری شریف کی صفحات پر آپ کو ملے گی، بہت بہترین، اور اس سے کئی نصیحتیں ہمیں آئیں گی سامنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ محبت جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی محبت ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گھروں کے ماحول کو بھی صحیح کر دے۔ اللہ آج کے درس میں جو باتیں بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبيل الدموع سبيل مريح